حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ کے مسنون اور خصوصی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائیں تو جہاں آگے کی صفوں میں جگہ خالی نظر آئیں اسے پر کر لیا کریں۔ جمعہ کے آداب میں سے میں دیکھ رہا ہوں پہلی صفیں خالی ہیں اور لوگ پیچھے کی صفوں میں بیٹھے ہیں۔ مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آگے بڑھے گا اللہ اسے آگے بڑھائے گا، اور جو پیچھے ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے پیچھے کر دے گا۔ جو سب سے بہترین صف ہوا کرتی ہے وہ پہلی صف ہے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اور آخری صفوں کے سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنی اچھی صف نہیں ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تو ہماری یہ کوشش ہر جمعہ میں ہونی چاہیے کہ ہم اول صفوں میں آئیں۔ وہاں جگہ نہیں ملتی تو جس صف میں بھی آگے کی جگہ مل جائے اس جگہ پہ ہمارا حق ہو، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ بہرکیف بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ آج سے 1443 برس پہلے سفر کی 29 تاریخ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بقیع الغرقد قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ جنازے سے جب لوٹ رہے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بخار کی حرارت محسوس کرتے ہیں اور سر میں شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر پر کپڑا باندھ رکھا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بخار کی تمازت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کپڑے کے اوپر سے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بخار کی گرمی محسوس کی جانے لگی۔ بہرکیف آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر پر آرام کر رہے ہیں، نمازوں کی امامت بھی ہو رہی ہے، لیکن بخار دن بدن قدرے زیادہ ہو رہا ہے۔ ان ایام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 سے 5 دن تک یہی پوچھتے رہتے، این انا غدن، این انا غدن۔ جس بیوی کے پاس باری ہوتی یہی سوال ہوتا کہ کل میری باری کہاں پر ہے، کل میری باری کہاں پر ہے۔ تمام امہات المومنین نے یہ محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر چاہتے ہیں۔ سب نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا کہ اب
ہر کوئی اپنی باری قربان کر دے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، ان کا سہارا لیے اپنے دونوں قدم گھسیٹتے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب بخار شروع ہوئے، 4-5 روز کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بخار میں کافی تیزی محسوس کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبی لوگوں کو حکم دیا کہ 7 مختلف کنوؤں کا پانی لایا جائے اور مجھ پر ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ایک لگن رکھا گیا، بڑے برتن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بٹھا دیا گیا اور 7 کنوؤں کا پانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ڈالا گیا۔ جب بخار میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کمی محسوس کی تو آپ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ آپ 2 لوگوں کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ممبر پر تشریف فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جامع خطاب کیا۔ آپ کے خطاب میں کئی باتیں تھیں، جن باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، اللہ کی پھٹکار ہو ان پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا، کہ لوگوں میری قبر کو عید نہ بنانا، عید کی جگہ نہ بنانا، یعنی بارہا میری قبر کا چکر کاٹا نہ کرو۔ اسی اثنا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اس چیز کو اختیار کرے جو اللہ کے پاس ہے، یا چاہے وہ دنیا کی جو نعمت چاہے اسے اختیار کر لے، اللہ اسے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس بندے نے اللہ کی ذات کو اختیار کیا اور اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کسی انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ لیکن صحابی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ فہم والے تھے۔ بہرکیف یہ دن بھی گزر گیا، کچھ اور وقت آگے بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی برابر نمازیں ادا کر رہے تھے۔ بیماری شروع ہوئے قریب 7 دن یا 8 دن گزر چکے تھے، بخار برابر جاری تھا۔ مغرب کی نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی، لوگوں کی امامت فرمائی اور آپ گھر تشریف لائے۔ عشاء کی نماز کے قریب کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام امامت کے لیے مسجد جانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں تو کمزوری اس قدر ہو چکی تھی کہ آپ پر غشی طاری ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ ہوش آتا ہے، آپ نے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جواب آیا کہ اللہ کے رسول، لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے غسل دیا جائے، آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ پھر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پھر غشی کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ یہی مسئلہ ہوا، 3 بار یہی مسئلہ ہوا۔ جب 3 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیا گیا، آپ 3 مرتبہ غشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تو 4تھی مرتبہ آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر نرم دل والے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، آپ کسی اور کو کہیں وہ نماز ادا کراتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا ان کے اس استغفار پر یہی کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ بہرکیف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امامت کرائی۔ اس کے بعد ہفتے یا اتوار کا دن تھا، نماز ظہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم میں کچھ تخفیف محسوس کی، بخار میں کچھ کمی محسوس کی۔ دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کاندھوں پر سہارا لیا، مسجد نبوی تشریف فرمائے۔ مسجد نبوی پہنچ گئے، نماز ظہر چل رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے نماز میں محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، آپ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ کر صف میں مل جائیں اور اللہ کے نبی آ کر امامت کرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ نہیں، امامت جاری رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے جاتے، سارے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے جاتے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن یعنی اتوار کا دن تھا۔ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے۔ 7 دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، آپ نے ان 7 دیناروں کا بھی صدقہ کر دیا۔ جتنے ہتھیار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ جب شام ہوئی تو گھر کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا جلانے کے لیے پڑوسن سے تیل ادھار لیا، جس کی وجہ سے اس رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چراغ جل پایا۔ دوسرا دن پیر کا دن ہے، فجر کی نماز چل رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مصلیوں کی شکل میں مسجد کو بھرے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے پردہ ہٹایا، صحابہ پر نگاہ ڈالی اور آپ مسکرانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو محسوس کرنے کے ساتھ صحابہ کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی امامت کرائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور آپ نے کہا کہ نماز جاری رکھو۔ فتنے سے مراد یہ تھا کہ سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ نماز توڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج پرسی کر لیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ چھوڑ دیا۔ چاشت کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے سلسلے میں وصیت فرمائی، مہاجرین کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی۔ اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور چہیتی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھتی ہے تو کہتی ہے وا کرب اباہ، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے والد پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ بلایا اور پھر سے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں بوسہ دیا اور ان کے سلسلے میں وصیت فرمائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں سے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، نماز تم سے چوکنی نہ پائے۔ اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی تم سے نہ ہونے پائے۔ وقت گزر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ میرے چھاتے پر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے کٹورا رکھے ہوئے تھے، کٹورے میں ہاتھ ڈباتے
اور اپنا چہرہ پوچھتے جاتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہوا کرتی ہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ اماں عائشہ کے بھائی تھے، کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں لیکن زبان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ کچھ کہہ پائے. کمزوری حد درجے بڑھ چکی تھی. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں. مسواک لے کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تو مسواک سخت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے چبا نہیں پا رہے تھے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول سے میں نرم کر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں نرم کر دو. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چبا کر آپ کے حوالے کر دیا. آپ نے مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور کہنے لگے اللہم اجعل من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ رکھنا. اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ یہ کلمات دہراتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تو رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سننا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی آہستہ آہستہ کیا کہہ رہے تھے. جب میں کان آپ کے قریب لے جاتی ہوں تو میں یہی سنتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک گر گیا اور یہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز ہو گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ دوڑی دوڑی اپنے والد محترم کے پاس آئی اور آپ کے جسد مبارک کو دیکھ کر کہنے لگی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ. ہائے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. ہائے ابا جان، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ابا جان، ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر سنائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس دن سے زیادہ تاریک اور قبیح دن بھی میں نے مدینہ میں کوئی نہیں دیکھا. صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج مدینہ پر آخر ایسی کون سی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کون سا مصیبت کا پہاڑ ان پر آ پڑا ہے. وہ سمجھنے سے قاصر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلوار کھینچے یہ کہہ رہے تھے، لوگ ان کے اطراف جمع تھے کہ جو منافق یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں جیسا کہ موسیٰ گئے ہوئے تھے، اور موسیٰ کے جانے پر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. لیکن موسیٰ نے ایک وقت کے بعد اپنی قوم کو اپنا چہرہ دکھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، ان منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر رکھ دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جا چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول دیکھتے ہیں اور سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی جو کہ یمنی چادر تھی، دھاری دار تھی. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ 2 موت اور 2 تکلیفیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ کو آنی تھی سو آ چکی. آپ واپس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. عمر کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج ہوا کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پر تشریف لے جاتے ہیں.
حمد کے بعد کہتے ہیں اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں یاد رکھو تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، انہیں پوجا کرتا تھا، وہ یاد رکھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ان کی رحلت ہو چکی ہے، فَإِنَّهُمْ قَدْ مَاتُ، وہ وفات پا چکے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، اور کہنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور یہ بھی جان لو تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت چھونے والی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی ایسا وقت آیا ہے کہ بہت سے رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا اگر انہیں کسی دشمن نے مار ڈالا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو پھر وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والا ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتا ہے تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے زمین پر گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے قدموں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ میرے بدن کا بوجھ اٹھا سکے. اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے دور ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر آج اتنی بڑی آفت آ پڑے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت گونجنے لگی. جو دوسرے سے ملاقات کرتا وہ ملاقات کر کے یہی کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ آپ جانتے ہیں 1443 سال پہلے ربیع الاول کا مہینہ، اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، جس میں اس زمین پر ایک ایسی آفت آئی، شاید اس سے بڑی آفت اس سے پہلے نہ کبھی اس زمین پر آئی تھی اور نہ قیامت تک کبھی آ سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین سے جا چکے تھے، وحی کا آنا منقطع ہو چکا تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو بارہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہ کسی سے ملنے اس زمین پر اترنے والے نہیں تھے. اور آج ہم اسی تاریخ کو لیے جشن کر رہے ہیں. ہم کس بنیاد پر جشن کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو وفات کا دن منانا چاہیے یا غم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا بھی حکم نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی الفت اگر ہمیں ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس انسان کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. صحابہ پریشان ہو گئے
کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت میں داخلے سے انکار کر دے گا؟ وَمَن يَأْبَى، کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس آدمی نے میری اطاعت کی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور جس انسان نے میری اطاعت سے روگردانی کی، میری سنت کو پیچھے ڈال دیا، تو یاد رکھو یہ وہی انسان ہے جو جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی معنوں میں محبت ہی نہیں کرتا۔ اگر حقیقی معنوں میں محبت کرتا تو ضرور بالضرور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتا، آپ کی احادیث پر عمل کرتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے وفات کے دن جشن مناتا، جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نصیب نہیں ہے، آج ہم سارے کے سارے بازاروں کو پر رونق کر رہے ہیں، مساجد سجائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو بتایا تھا، قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگ مساجد کو سجائیں گے، مساجد کو خوشنما بنائیں گے، فخر محسوس کریں گے، اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ابغض البلاد عند اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے بدتر زمین بازار ہوا کرتی ہے، اور آج یہ سارے جلوس، یہ سارے تماشے، یہ ساری حرکتیں بازاروں میں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کی محبت کے بہانے یہ لوگ اپنی فحاشت کو مکمل کر رہے ہیں، اپنی بے حیائی کو مکمل کر رہے ہیں، اپنی عریانیت کو عام کر رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، ڈی جے چل رہا ہے، ہم نے غیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، غیر بھی ہم سے شرما رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ذرا اس دن پر غور کریں، صحابہ پر کیا بیت رہی تھی، اور آپ بات نبی کی محبت کی کرتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ہوگی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن محبت کا اظہار اسی انداز سے ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ اگرچہ آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، طریقہ نبی کا نہیں ہوگا تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد سے نکل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک نیا عمل چل رہا ہے، لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک بڑا آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بھاگے بھاگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، بلا کر لایا کہ جلدی آؤ، مسجد میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہنے لگے کیا دیکھ لیا؟ کہتے ہیں زندہ رہو گے تو تم بھی دیکھ لو گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جلد سے جلد مسجد پہنچو۔ راستے میں واقعہ کہہ سنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم نے انہیں ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ مسجد میں حلقات لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں کہتے کہ تم ذکر چھوڑو اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ مسجد میں آتے ہیں، حلقات کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا امت محمد ما اسرع ما ہلکتکم ہؤلاء صحابۃ الرسول متوافرون وثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر لعل انکم اہدی من امت محمد او مفتح باب ضلالۃ۔ کہنے لگے امت محمد تم پہ افسوس ہے، تم کس قدر جلدی گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، میں سمجھتا ہوں شاید تم جس راستے پر ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے زیادہ بہتر راستہ ہے، یا پھر تم امت میں ایک گمراہی اور ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ کہنے لگے یا ابا مسعود ما اردنا الا الخیر، یا ابا عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مسعود، خیر کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم اذکار کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب پر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، تم خیر کی بات کرتے ہو، کتنے خیر کے طلبگار ہیں کبھی خیر کو پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نیت صحیح نہیں تھی؟ نہیں، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا۔
جہاں طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ٹکرائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے ایسا عمل کیا جس کا عمل ہمارے عمل سے میل نہیں کھاتا، وہ عمل مردود ہے، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ گرچہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہو، گرچہ آپ کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گرچہ آپ ساری زندگی ایک قدم پر ٹھہر کر عبادت کیوں نہ کرے، اگر وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے تو آپ کے عمل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ طریقہ دیکھا جائے گا، متابعت دیکھی جائے گی، واقعی نیت اچھی ہے اور متابعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چھوٹے عمل کا بھی اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے گا۔ عمل پہاڑ جتنا بڑا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے تو مسنون اعمال بھی ہمارے لیے وبال بن جائیں گے۔ جیسا کہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس 3 صحابہ آتے ہیں۔ ایک صحابی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا، انہیں عمل بتا دیا گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے این انا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا کتنا مقام ہے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر عظیم عمل۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کسی دن افطار نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں ساری زندگی رات میں جاگ کر عبادت کروں گا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے شادی کرنے کی وجہ سے مشغولیتیں بڑھ جائیں اور اللہ کے ذکر سے پلٹ جاؤں۔ وہ تینوں کہہ کر نکل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی، امہات المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، 3 لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو بلایا، مسجد نبوی میں ممبر لگایا، لوگوں کو ندا لگائی۔ سب کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول پر تشریف فرمائے۔ آپ غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو چکا ہے، وہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے تم یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ میرا کیا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اصلی وارقد اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا یہ عمل ہے، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اب میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ جو آدمی میرے راستے کو چھوڑ دے وہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 3 صحابہ کی کیا نیت صحیح نہیں تھی؟ کیا ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی اور چیز کا ارادہ کیا؟ نہیں، ایک نماز پڑھنا چاہتے تھے، ایک روزہ رکھنا چاہتے تھے اور ایک اللہ کے ذکر میں محو ہونا چاہتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم جو نیک عمل کرنا چاہتے ہو تمہارا یہ نیک عمل میرے طریقے کے خلاف ہے۔ تم جو نیک عمل کرنا چاہتے ہو، جن سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو، ان کی ایک شکل بتا دی گئی ہے، تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم اتنے پہ عمل کرو، وہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، وہ تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے یہ اچھی چیز ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر خیانت کا الزام تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فإن لم تكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آدمی دین اسلام میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرے، کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کے سلسلے میں کہے یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بات کا الزام دھر دیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امانت میں
خیانت کرنے والے تھے، رسالت میں خیانت سے کام لینے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے، کمی پیشی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. پھر تم آتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں یہ ایک نئی چیز تھی، اچھی چیز تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانا چاہیے تھا. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز نہیں بتائی. یہ خیانت کا الزام نہیں تو اور کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. جو چیز اس روز دین نہیں تھی وہ آج کے روز بھی دین ہو ہی نہیں سکتی. اور جو آدمی بدعت پر عمل کرے اور اسے اچھا سمجھے تو گویا کہ اس آدمی نے اس بات کا تصور کیا کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جس عمل سے اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محروم رکھا. نعوذ باللہ. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ احرام کہاں سے باندھوں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھو، مدینہ کے باہر کی جگہ ہے، میقات ہے، احرام وہیں سے باندھا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہیں سے احرام باندھا. تو وہ آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا لا تفعل انی اخشى علیک الفتنہ، ایسا ہرگز مت کرو، میں تم پر خدشہ کھا رہا ہوں کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ آدمی کہنے لگا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، کچھ میل تو ہے، ذوالحلیفہ وہاں ہے، مسجد نبوی یہاں ہے، میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، بس بات اتنی ہے، اس میں فتنہ کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، اس بات سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس بات کا گمان کر رہے ہو کہ میں اس چیز پر عمل کر رہا ہوں، اس خیر پر عمل کر رہا ہوں جس خیر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محروم ہو گئے. اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن یہ کہتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یا تو انہیں اللہ کا عذاب آ پکڑ لے یا پھر وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آج ہم اپنے شہر کے حالات کا جائزہ لیں، اپنے محلے کے حالات کا جائزہ لیں، اپنے خاندان کا جائزہ لیں، اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لیں، خود اپنا جائزہ لیں. جن کاموں میں آج ہم ملوث ہیں، جو کر کے اپنا سینہ چوڑا محسوس کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آئی ہوئی چیز ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا؟ اگر یہ خیر ہوتا تو اس کے سب سے پہلے عامل اللہ کے نبی ہوتے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوتے، تابعین ہوتے، تبع تابعین ہوتے. 600 صدی ہجری تک جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو وہ چیز خیر کیسے ہو سکتی ہے اور خیر القرون سے دور کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کے بارے میں کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ. ہم یہ چیز خیر القرون میں تو نہیں دیکھتے. آج دیکھ رہے ہیں ڈھول تاشے باجے، پتہ نہیں طرح طرح کے گانے، میوزکس اور بے حیائی، لوگوں کو تکلیفیں. یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا طریقہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی معنوں میں محبت ہے تو آپ کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، ہمیں دین کا داعی ہونا چاہیے. ہمارے اس کردار سے کسی تک ہماری اچھی دعوت اور اچھی شکل اور اچھی شبیہ نہیں پہنچتی، بس ہماری بری شکل اور بری شبیہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہی
تمہارے سچے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں سچا مسلمان بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت میں مسلمانوں کو تمام بھلائیاں نصیب فرما اور دنیا و آخرت کی تمام تر برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي